اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ آج کا یہ پروگرام یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری وہ بچیاں جو آج کے اس اجلاس میں اپنا پروگرام پیش کیا، جنہوں نے اور ماشاءاللہ پردے کے ساتھ پیش کیا۔ کل اس پردے کا بعض بچیاں یقیناً چھوٹی تھی، اور ہمارے معاشرے میں اتنی بچیوں کا پردہ نہیں کرایا جاتا ہے، جبکہ شرعی اعتبار سے ان کے اوپر پردہ لازم ہے۔ ہمارے قاری محمد جابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان بچیوں کو پردے کے ساتھ میں پیش کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو پردوں کے ساتھ میں رکھیں، کہ جانا ہو غیر محرم جہاں جن سے واسطہ پڑتا ہو تو بچیوں کو پردوں کے ساتھ میں بھیجنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ابھی 12 سال کی، 13 سال کی، 15 سال کی، یہاں تک کہ 18-20 سال کی بچیوں کو بھی ہم پردہ نہیں کراتے ہیں۔ شریعت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پردے کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَىٰ فرمایا کہ اپنی عورتوں کو زمانہ جاہلیت کی طرح کھلے منہ اور بے پردہ نہ رکھو۔ شریعت میں پردہ ہے، اور ہر غیر محرم سے پردہ ہے۔ جن سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، چاہے وہ عمو زاد بھائی ہوں، تایا زاد بھائی ہوں، چچا زاد بھائی ہوں، خالہ زاد بھائی ہوں، پھوپھی زاد بھائی ہوں، یہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے ایک عورت کے لیے، ایک بالغ بچی کے لیے ان سے پردہ لازمی ہے۔ شریعت مطہرہ نے فتنوں کے تمام دروازوں کو بند کیا ہے۔ ہمارے ان مدارس سے جہاں بچیوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں بچیوں کو پردہ سکھلایا جاتا ہے، اس میں یہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں پردوں کے ساتھ میں رہیں، ہماری مائیں بہنیں پردوں کے ساتھ میں رہیں۔ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے، یہ برتن بیچنے والا ہمارے گاؤں کا ہے، یہ سبزی بیچنے والا اس سے سبزی لے رہی ہے، ان سب سے پردہ کرتی نہیں ہماری عورتیں۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پردہ کریں۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ لازمی ہے۔ ایک تو بس یہ سمجھ لیجیے آپ، پردے کے تعلق سے اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ اصول ہے شریعت کا، جس سے نکاح ہو سکتا ہے، مامو زاد بھائی سے، تایا زاد بھائی سے، چچا زاد، ان سب سے پردہ نکاح ہو سکتا ہے، تو ان سے پردہ بھی لازمی ہے۔ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ لازمی اور ضروری ہے، نہ کرنے پر گناہ ہے، اور اگر بے پردہ عورتیں نکلتی ہے تو اس کا گناہ ہے۔ شوہر ذمہ دار ہے، بھائی ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، وہ بھی گناہ میں برابر کے داخل ہے۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے مختصر طور پر کہ اب شادیوں کا سیزن ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں میں بہت بے پردگی ہوتی ہے، بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اور ایک عام رواج ہو گیا کھڑے کھڑے کھانے کا، لو اور کھاؤ۔ بھائیوں، میں آپ سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے نہ کبھی کھڑے ہو کر کھانا کھایا ہے نہ کھلایا۔ آپ نے ایک طرف ڈشیں لگا دی، کھڑے ہو کر کھاؤ یا بیٹھ کر کھاؤ۔ آپ اس ذمہ داری سے بری نہیں ہوئے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک مہمان آپ کے دسترخوان پر آنے والا وہ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ہمارے جیسے لوگ بیچارے ایک طرف کونے میں بیٹھ کر چپ چاپ کھا کر کان دبا کے کھا کے آ جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنی ذمہ داری سے بری نہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری کہ آپ کو ٹوکے اور روکے اور کہیں کہ بھائی یہ کھانا کھلانا اس طریقے سے ناجائز ہے، غلط ہے۔ جتنے لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھائیں گے میزبان کے ذمہ اس کا گناہ ہے، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ شادیوں میں خرافات ہوتی ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، جس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو پیسہ ہمارا خرافات میں شادیوں میں جاتا ہے وہ پیسہ کہیں صحیح جگہ پر لگاؤ، قوم کے بچوں کی تعلیم پر لگاؤ، دین پر خرچ کرو، صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو ناجائز خرچ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔